اگلے دن مجسٹریٹ میئر ایرا 2 آدمی لے کر قرقی کے لیے سامان کی فہرست بنانے ایما کے گھر آیا تو ایما نے بڑی بے نیازی سے کام لیا۔ ان لوگوں نے بواری کے مطب سے کام شروع کیا۔ انہوں نے نقلی کھوپڑی کو تو فہرست میں لکھا نہیں اور اسے پیشے کے آلات میں شامل سمجھ کر چھوڑ دیا، مگر باورچی خانے میں رکابیاں، برتن، کرسیاں، شمعدان اور سونے کے کمرے میں الماری پر رکھی ہوئی آرائشی چیزیں تک درج کر لیں۔ انہوں نے اس کے کپڑوں اور لباس بدلنے کے کمرے تک کو خوب الٹ پلٹ کے دیکھا۔ ایما کی پوری زندگی اور اس کی ذرا ذرا سی تفصیلات گویا ایک لاش کی طرح تھیں جو ان تینوں آدمیوں کے سامنے پھیلی ہوئی تھی، اور وہ اس کی چیر پھاڑ کر رہے تھے۔ میئر ایرا نے اپنے پتلے سے کالے کوٹ کے بٹن اوپر تک لگا رکھے تھے۔ وہ گلے تک کا سفید سویٹر اور بہت تنگ جوتے پہنے ہوئے تھا اور بار بار کہتا جاتا تھا، مادام مجھے اجازت دیجیے، اجازت ہے نا؟ اور بار بار اس کے منہ سے تعریفی کلمات نکل جاتے، بہت ہی حسین ہے، بہت خوبصورت ہے۔ پھر اس نے جو بائیں ہاتھ میں سینگ کی دوات لے رکھی تھی وہ اس میں قلم ڈبو ڈبو کے لکھنے لگتا۔ جب نیچے کے سب کمرے ختم ہو گئے تو وہ اوپر والی کوٹری میں گیا۔ یہاں ایما نے ایک ڈیسک رکھ چھوڑی تھی جس میں رودولف کے خط تالے میں بند تھے، اسے بھی کھولنا پڑا۔ اچھا، خط ہیں، میئر ایرا نے بڑے محتاط بنتے ہوئے مسکرا کر کہا، مگر معاف کیجیے گا، مجھے دیکھنا پڑے گا کہ اس بکس میں کچھ اور تو نہیں ہے۔ اور اس نے ہلکے سے کاغذوں کو جھٹکا جیسے ان میں سے روپے نکل پڑیں گے۔ ایما نے ان گھونگھوں جیسی لال لال اور موٹی موٹی انگلیوں والے بھدے سے ہاتھ کو یہ کاغذات چھوتے ہوئے دیکھا جن میں اس کے دل کی تھر تھراہٹیں بند تھیں تو اسے بڑا غصہ آیا۔ آخر وہ لوگ چلے گئے۔ فیلیسیتے واپس آ گئی۔ ایما نے اسے باہر بھیج دیا تھا کہ بواری آتا دکھائی دے تو اسے وہیں روک لے۔ انہوں نے جلدی سے قرقے امین کو کمرے میں بٹھا دیا۔ اس نے قسم کھائی کہ میں یہیں رہوں گا۔ شام کو چارلز کچھ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی فکر میں گھلا جا رہا ہو۔ ایما بڑے ذہنی کرب میں مبتلا بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ اسے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے چارلز کے چہرے کی ایک ایک لکیر اس پر الزام لگا رہی ہو۔ جب اس کی نظریں چینی تصویروں سے سجے ہوئے آتش دان، بڑے بڑے پردوں، آرام کرسیوں، غرض کے ان سب چیزوں کی طرف گئی جن سے اس کی زندگی کی تلخی کچھ کم ہو جایا کرتی تھی، تو اسے بڑی ندامت ہوئی اور مارے حسرت کے بے چین ہو اٹھی۔ مگر اس سے ایما کی محبت ختم نہیں ہوئی بلکہ اور بھڑک اٹھی۔ چارلز آتش دان پر دونوں پیر رکھے مردہ صورت بنائے آگ کریدتا رہا۔ اوپر جو قرقے امین چھپا بیٹھا تھا اسے بڑی کوفت ہوئی اور اس نے ایک دفعہ تھوڑا سا شور کیا۔ اوپر کوئی چل رہا ہے؟ چارلز نے کہا۔ نہیں، ایما نے جواب دیا، کوئی کھڑکی کھلی رہ گئی ہے اور ہوا سے کھڑکھڑا رہی ہے۔ اگلے دن یعنی اتوار کو وہ جتنے بھی دلالوں کے نام جانتی تھی ان سے ملنے رواں گئی۔ وہ سب اپنے گاؤں یا کہیں سفر پر گئے ہوئے تھے، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری اور جو لوگ اتفاق سے مل گئے ان سے روپیہ مانگا اور کہا کہ مجھے بڑی ضرورت ہے، میں جلدی ہی ادا کر دوں گی۔ کچھ تو بات سنتے ہی ہنس پڑے اور سب کے سب نے روپیہ دینے سے انکار کر دیا۔ 2 بجے وہ بھاگی بھاگی لیوں کے پاس پہنچی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ بہت دیر تک کوئی جواب نہیں ملا۔ آخر کار وہ باہر نکلا۔ کیسے آئیں؟ تمہارے کام میں تو خلل نہیں پڑا؟ نہیں، مگر… اور اس نے اعتراف کیا کہ میرے مالک مکان کو یہاں عورتوں کا آنا پسند نہیں، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں، وہ بولی۔ لیوں اپنے کمرے کی تالی اتارنے لگا مگر ایما نے روک دیا۔ نہیں نہیں، چلو اپنے گھر چلیں۔ اور وہ اپنے اوتیل دیبولیونا والے کمرے میں پہنچے۔ وہاں پہنچ کر پانی کا ایک بڑا سا گلاس پیا۔ وہ بڑی زرد ہو رہی تھی اور اس سے بولی، لیوں میرا ایک کام کرو گے؟ اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بھینچ کر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، سنو، بات یہ ہے کہ مجھے 8,000 فرانک کی ضرورت ہے۔ تم تو پاگل ہو گئی ہو، ابھی تو نہیں۔ اس کے بعد ایما نے اسے قرقی کی ساری کہانی کہہ سنائی اور بتایا کہ میں کیسی مصیبت میں ہوں۔ چارلز کو اس کا کچھ پتا نہیں، ساس کو مجھ سے نفرت ہے، میرے بڈھے باپ کچھ کر نہیں سکتے، مگر تم کسی نہ کسی طرح روپیہ ضرور لا دو گے۔ بھلا میں کہاں سے لا سکتا ہوں؟ تم بھی کیسے بزدلے ہو، وہ چیخ کر بولی۔ لیوں نے احمقوں کی طرح کہا، تم بات بڑھا چڑھا کے کہہ رہی ہو، ممکن ہے کہ وہ شخص 1,000 اشرفیوں میں مان جائے، پھر تو اور بھی چاہیے تھا کہ روپیہ حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ ایسی بھی کیا بات ہے کہ انہیں 3,000 فرانک نہ ملے؟ اس کے علاوہ لیوں اس کی ضمانت دے سکتا تھا۔ جاؤ کوشش تو کرو، پھر دیکھنا میں تم سے کیسی محبت کرتی ہوں۔ لیوں باہر چلا گیا اور گھنٹے بھر بعد آیا اور بڑا سنجیدہ چہرہ بنا کر بولا، میں 3 آدمیوں کے پاس ہو آیا مگر کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ وہ دونوں آتش دان کے دونوں کونوں پر آمنے سامنے بالکل خاموش اور بے حس و حرکت بیٹھے رہے۔ ایما اپنے کندھے جھٹک جھٹک کر زمین پر پیر پٹکنے لگی۔
لیو نے سنا کہ وہ آہستہ آہستہ کہہ رہی ہے، میں تمہاری جگہ ہوتی تو کہیں نہ کہیں سے ضرور روپیہ لے آتی، لیکن کہاں سے؟ اپنے دفتر سے۔ اور اس نے لیو کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا۔ ایما کی جلتی ہوئی آنکھوں سے ایک طاغوتی قسم کی جرت ٹپک رہی تھی۔ اس کے پپوٹے بھج سے گئے تھے، ان میں ایک عجب سا شہوانی انداز پیدا ہو گیا تھا، اور وہ لیو کی ہمت افزائی کرتے معلوم ہو رہے تھے۔ اس عورت کی خاموش قوت ارادی کے سامنے جو اسے ایک جرم کی ترغیب دے رہی تھی، لیو کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کمزور پڑتا جا رہا ہو۔ اسے ڈر لگنے لگا، اور مفصل گفتگو سے بچنے کے لیے اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کے کہا، آج رات موریل واپس آ رہا ہے، امید ہے کہ وہ انکار نہیں کرے گا۔ یہ اس کا ایک دوست تھا اور ایک بڑے مالدار سوداگر کا بیٹا تھا۔ کل تمہیں روپیہ پہنچا دوں گا۔ ایما نے اس نئی امید افزا تجویز کا خیر مقدم ایسی خوشی سے نہیں کیا جس کی اسے توقع تھی۔ کہیں اسے یہ شک تو نہیں تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ شرما سا گیا اور بولا، لیکن اگر میں 3 بجے تک نہ پہنچوں تو پیاری میرا انتظار نہ کرنا۔ اچھا، اب میں چلوں، معاف کرنا، خدا حافظ۔ اس نے ایما کا ہاتھ دبایا، مگر ہاتھ بالکل بے جان سا معلوم ہوا۔ ایما میں اب کسی جذباتیت کی طاقت نہیں رہی تھی۔ گھڑی نے 4 بجائے، وہ بالکل مشین کی طرح اپنی پرانی عادت کے مطابق یوویل جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ موسم بڑا نفیس تھا۔ یہ دن مارچ کے ان صاف شفاف دنوں میں سے تھا جب سفید آسمان پر سورج بڑا کھل کے چمکتا ہے۔ رواں کے لوگ اپنے بہترین کپڑے پہنے ہوئے بڑے خوش خوش چہل قدمی کر رہے تھے۔ وہ لاس دوپاردی میں جا پہنچے۔ لوگ گرجا سے نماز پڑھ کے نکل رہے تھے۔ تینوں دروازوں سے ٹھٹ کے ٹھٹ اس طرح نکل رہے تھے جیسے پل کی محرابوں میں سے پانی کی دھاریں، اور بیچ والے دروازے میں گرجا کا چوکیدار بت بنا کھڑا تھا۔ ایما کو وہ دن یاد آئے جب وہ سراپا امید اور اضطراب بنی ہوئی گرجا کے اندرونی حصے میں داخل ہوئی تھی، جو اس کے سامنے پھیلتا چلا گیا تھا، مگر اس کی محبت سے زیادہ گہرا نہیں تھا۔ وہ اپنے نقاب کے نیچے روتی اور لڑکھڑاتی چلنے لگی۔ اسے چکر آ رہے تھے، بلکہ غش آتا معلوم ہو رہا تھا۔ دیکھ کے چلیے۔ ایک احاطے کا دروازہ کھلا اور کسی نے پکار کے کہا۔ وہ ایک کالے گھوڑے کو راستہ دینے کے لیے رکی جو ایک ٹمٹم کے بموں میں جتا ہوا زمین پر پیر مار رہا تھا۔ ٹمٹم میں کوئی امیر آدمی کالے سمور کا کوٹ پہنے بیٹھا تھا۔ یہ کون تھا؟ وہ اسے جانتی تو تھی۔ گاڑی پاس سے دوڑتی ہوئی گزری اور غائب ہو گئی۔ یہ تو وہی تھا، وائی کاؤنٹ۔ ایما نے مڑ کے دیکھا، سڑک خالی پڑی تھی۔ اسے ایسا دھکا سا لگا، ایسا رنج ہوا کہ گرنے سے بچنے کے لیے اس نے دیوار کا سہارا لے لیا۔ پھر اسے خیال آیا کہ شاید مجھ سے غلطی ہوئی۔ بہرحال اسے ٹھیک طرح پتا نہیں تھا۔ اس کے اندر اور باہر ہر چیز اسے چھوڑے دے رہی تھی۔ وہ کچھ کھو سی گئی تھی اور نہ معلوم کن گہرائیوں میں ڈوبی چلی جا رہی تھی۔ کروا روش پہنچ کر اس نے اومے کو دیکھا تو اسے ایک طرح کی خوشی ہوئی۔ وہ دوائیوں کا ایک بہت بڑا بکس گاڑی کی چھت پر چڑھوا رہا تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک ریشمی رومال تھا جس میں اس کی بیوی کے لیے 6 کیک بندھے ہوئے تھے۔ مادام اومے کو یہ چھوٹے چھوٹے کیک بہت پسند تھے، جو لینڈ کے زمانے میں نمکین مکھن کے ساتھ کھائے جاتے تھے۔ یہ گوتھک زمانے کے کھانوں کی آخری یادگار ہے، اور شاید اس کا سراغ صلیبی جنگوں تک ملتا ہے۔ پرانے زمانے میں تنومند نارمن لوگ انہیں یہ سوچ کر کھایا کرتے تھے کہ زرد زرد مشلوں کی روشنی میں شراب کے قرابوں اور سوروں کے بڑے بڑے سروں کے درمیان ہمارے سامنے میز پر اربوں کے سر رکھے ہیں۔ دوا فروش کی بیوی کے دانت خراب تھے، مگر وہ بڑی بہادری کے ساتھ ان نارمن لوگوں کی طرح انہیں کچر کچر چبایا کرتی تھی۔ چنانچہ جب کبھی اومے شہر جاتا، وہ ریو میسا کر کے نان بائی کے یہاں سے یہ کیک خرید کے ضرور لے جاتا۔ آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی، اس نے ایما کو گاڑی میں چڑھانے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے کیک چھت کی رسی میں لٹکا دیے اور ٹوپی اتار کے نیپولن کے سے فکر آلود انداز میں بیٹھ گیا۔ لیکن جب پہاڑی کے نیچے اندھا ہمیشہ کی طرح گاڑی کے پاس آیا تو دوا فروش بولا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ حکومت اس قسم کے ناجائز پیشوں کو کس طرح برداشت کرتی ہے۔ ایسے بدنصیب لوگوں کو تو کہیں بند کر کے رکھنا چاہیے اور ان سے کام کرانا چاہیے۔ ترقی کی رفتار بھی بڑی سست ہے۔ ابھی تو ہم لوگ بربریت کے دور میں پڑے ہوئے ہیں۔ اندھے نے اپنی ٹوپی بڑھائی جو دروازے میں اس طرح پھڑ پھڑ لگنے لگی جیسے استر ادھڑ گیا ہو۔ دوا فروش بولا، اسے کنٹھ مالا ہے۔ حالانکہ وہ اس فقیر کو جانتا تھا، مگر اب ایسا بن گیا جیسے اسے پہلی دفعہ دیکھا ہو، اور موٹی موٹی طبی اصطلاحیں استعمال کرنے کے بعد بڑی سرپرستانہ آواز میں اس سے پوچھنے لگا، کہو دوست، تمہیں یہ عارضہ کتنے دن سے ہے؟ شراب خانے میں جا کے نشے میں دھت ہو جانے سے یہ بہتر ہوگا کہ تم اپنے کھانے پینے کا خیال رکھو۔ اس نے فقیر کو نصیحت کی کہ تم اچھے قسم کا گوشت کھایا کرو اور اچھی شراب پیا کرو۔ اندھا اسی طرح گاتا رہا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ بالکل فاتر العقل ہے۔ آخر مونسیور اومے نے اپنا بٹوا کھولا۔ لو، یہ 1 سو لو۔
مجھے 2 لیار واپس دو، میری نصیحت نہ بھولنا، تمہیں بڑا فائدہ ہوگا۔ اویر نے اس کے مشورے پر کچھ شک ظاہر کیا۔ دوا فروش نے کہا کہ میں نے ایک خاص مرہم بنایا ہے، اس سے اس کا علاج کر دوں گا، اور اس نے فقیر کو اپنا پتہ دے دیا۔ مونسر اومے بازار کے قریب ہر آدمی جانتا ہے۔ پھر اومے بولا، اچھا، اب اس کے بدلے میں اپنا تماشا دکھاؤ۔ اندھا زمین پر بیٹھ گیا، اپنا سر پیچھے کو ڈال لیا، گھڑی گھڑی آنکھیں اور زبان گھمانے لگا، اور دونوں ہاتھوں سے پیٹ مل مل کے ایسی کھوکھلی آواز میں چیخنے لگا جیسے کوئی بھوکا کتا۔ ایما کو ایسی گھن آئی کہ اس نے اپنے کندھے پر کو ہاتھ کر کے 5 فرانک اس کی طرف پھینک دیے۔ اس وقت اس کے پاس بس اتنے ہی پیسے تھے۔ اپنی ساری دولت اس طرح پھینک دینا اسے بڑا اچھا معلوم ہوا۔ گاڑی چل پڑی تھی کہ مونسر اومے نے یکایک کھڑکی سے سر نکال کے پکارا، دودھ یا نشاستے والی غذا استعمال نہ کرنا، اندر کوئی اونی کپڑا پہنو اور زخم کو دھونی دو۔ اپنی جانی پہچانی چیزیں نظروں کے سامنے سے گزرتے دیکھ کر ایما آہستہ آہستہ اپنی مصیبت بھول گئی۔ اس کے اوپر ایک ناقابل برداشت قسم کی تھکن چھائی ہوئی تھی، اور جب وہ گھر پہنچی تو اس کے ہوش حواس معطل تھے، ہمت ٹوٹ چکی تھی اور بالکل سو سی رہی تھی۔ جو کچھ ہونا ہے ہوتا رہے، وہ دل ہی دل میں بولی، اور پھر کسے خبر ہے، کسی وقت بھی کوئی غیر معمولی بات پیش آ سکتی ہے، ممکن ہے لیوریو ہی مر جائے۔ رات کے 9 بجے چوک میں شور سن کر اس کی آنکھ کھلی۔ بازار میں بھیڑ لگی ہوئی تھی اور لوگ ایک کھمبے پر لگا ہوا ایک بڑا سا اشتہار پڑھ رہے تھے۔ ایما نے دیکھا کہ زوشتے ایک پتھر پہ چڑھ کے اشتہار پھاڑ رہا ہے، مگر اتنے میں گاؤں کے چوکیدار نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ مونسر اومے دکان سے باہر نکل آیا اور معلوم ہوتا تھا کہ میر لفرانسوا ہجوم کے بیچ میں کھڑی لیکچر دے رہی ہے۔ مادام مادام، فیلیسیتے دوڑتی ہوئی اندر آئی اور چیخ کے بولی۔ غضب ہو گیا۔ بیچاری لڑکی بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے ایما کو ایک زرد کاغذ دیا جسے وہ دروازے پر سے اکھاڑ کے لائی تھی۔ ایما نے ایک نظر میں پڑھ لیا کہ گھر کے سارے سامان کا نیلام ہو رہا ہے۔ پھر وہ دونوں چپ چاپ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی۔ نوکرانی اور مالکہ کا کوئی راز ایک دوسرے سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ آخرکار فیلیسیتے نے آہ بھر کر کہا، مادام، اگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو میں مونسر گلومے کے پاس جاتی، تو کیا تمہارے خیال میں؟ اس سوال کے معنی یوں تھے، تمہیں ملازم کے ذریعے گھر کا پورا حال معلوم ہے، کیا گلومے کبھی میرا ذکر کرتا ہے؟ ہاں، آپ کا جانا اچھا ہی ہے۔ اس نے کپڑے بدلے، اپنا کالا گاؤن اور نقلی موتیوں والا نقاب پہنا، اور چونکہ چوک میں ابھی تک بھیڑ تھی اور وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اسے دیکھے، اس لیے وہ دریا کے کنارے گاؤں کے باہر والے راستے سے چلی۔ جب وہ حاکم کے گھر پہنچی تو بری طرح ہانپ رہی تھی۔ آسمان بالکل اندھیرا ہو رہا تھا اور تھوڑا تھوڑا برف گر رہا تھا۔ گھنٹی کی آواز سن کر تیودور لال واسکٹ پہنے ہوئے سامنے آیا۔ اس نے ایسی بے تکلفی سے دروازہ کھولا جیسے کسی جان پہچان کے آدمی کے لیے، اور اسے کھانے کے کمرے میں لے گیا۔ دیوار کے ایک تاق میں ناگ پھنی کا گملہ رکھا تھا، اس کے نیچے چینی کا بڑا سا چولہا جل رہا تھا، اور لکڑی کے کالے چوکھٹوں میں بھورے کاغذ پر چپکی ہوئی 2 تصویریں لٹک رہی تھیں۔ ان میں سے ایک اسٹیوبن کی ایسمریلڈا تھی، دوسری شوپاں کی عزیز مصر۔ میز پر کھانا چنا ہوا تھا، چاندی کی رکابیاں، دروازوں میں لگے ہوئے بلور کے لٹو، فرنیچر، سب چیزیں چمک رہی تھیں، اور ہر طرف انگریزوں کی سی احتیاط اور صفائی نظر آتی تھی۔ کھڑکیوں کے کونوں پر نقشین شیشے لگے ہوئے تھے۔ ایما نے سوچا، میرا کھانے کا کمرہ ایسا ہونا چاہیے۔ حاکم اپنا پھولدار ڈریسنگ گاؤن بائیں ہاتھ سے سینے پر دبائے اندر آیا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے اپنی مخمل کی بادامی ٹوپی، جو بڑے ٹھسے سے داہنی طرف کو جھکی ہوئی تھی، اتاری اور پھر جلدی سے اوڑھ لی۔ ٹوپی میں سے بالوں کے 3 چھلے نکلے ہوئے تھے جو اس کی گنجی کھوپڑی کے کنارے کنارے سر کے پیچھے سے ہوتے ہوئے آ رہے تھے۔ اس نے ایما سے بیٹھنے کو کہا اور بدتمیزی کی معافی مانگتے ہوئے ناشتہ کرنے بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگی، حضور، میں ایک درخواست لے کر آئی ہوں۔ کیا بات ہے مادام، کہیے، میں سن رہا ہوں۔ ایما اسے اپنا سارا حال سنانے لگی۔ مونسر گلومے کو ساری بات پہلے ہی معلوم تھی، کیونکہ اس کا خفیہ طور سے سوداگر سے تعلق تھا، اور جب کوئی اس کے پاس اپنی جائیداد رہن رکھواتا تو وہ اسی سے روپیہ لے کر دیا کرتا۔ چنانچہ وہ تمسکوں کی لمبی چوڑی کہانی ایما سے بھی زیادہ اچھی طرح جانتا تھا کہ شروع میں وہ معمولی رقموں کے تھے، ان پر مختلف آدمیوں کی ضمانت تھی، اور ادائیگی کی میعاد بہت لمبی لمبی تھی۔ آج تک انہیں بار بار بدلوایا جاتا رہا تھا، اور اب آخر سوداگر نے سب تمسکوں کو جمع کر کے اپنے دوست وانسار سے کہا تھا کہ تم اپنی طرف سے قانونی چارہ جوئی کرو، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ اسے سنگ دل اور ظالم سمجھیں۔ اپنی کہانی سنانے کے ساتھ ساتھ وہ لیوریوں پر الزام بھی لگاتی گئی۔ اس کے جواب میں حاکم وقتاً فوقتاً کوئی معمولی سا لفظ کہہ دیتا تھا۔ وہ بیٹھا کباب کھا رہا تھا اور چائے پی رہا تھا۔ اس کی ٹھوڑی اس کے آسمانی گلوبند میں گڑی ہوئی تھی،
جس میں ہیرے کے 2 پن اور سونے کی چھوٹی سی زنجیر لگی ہوئی تھی۔ وہ عجب مبہم اور شیریں انداز میں مسکرا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایما کے پیر بھیگ رہے ہیں تو کہنے لگا، چولہے کے قریب آ جائیے، اوپر پیر رکھ لیجئے۔ ایما کو ڈر لگا کہ چولہا گندا ہو جائے گا۔ حاکم نے دل پھینک نوجوانوں کے سے لہجے میں جواب دیا، حسینوں سے کوئی چیز خراب نہیں ہوتی۔ وہ اسے رحم دلانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس میں اس کا بھی دل بھر آیا اور وہ اسے اپنے گھر کی غربت، اپنی تنگ دستی اور اپنی پریشانیوں کا حال سنانے لگی۔ یہ بات حاکم کی سمجھ میں آتی تھی۔ عورت ہی ایسی شائستہ قسم کی تھی۔ اس نے اپنا کھانا تو نہیں چھوڑا مگر اس کی طرف کو ہو بیٹھا۔ چنانچہ اس کا گھٹنا ایما کے جوتے سے رگڑ کھا رہا تھا جس میں سے بھاپ اٹھ رہی تھی اور چولہے کی گرمی سے تلا مڑا جا رہا تھا۔ لیکن جب ایما نے 1000 اشرفیاں مانگی تو اس نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے اور کہنے لگا، مجھے پہلے سے بڑا افسوس ہے، میں آپ کے روپے کو کسی اچھے کام میں نہ لگوا سکا، کیونکہ روپیہ لگا کر دولت کمانے کے 20 طریقے ہیں جو عورتوں کے لیے بھی آسان ہیں۔ کومیزنی کی کان یا آور کی عمارتی زمین میں کسی خطرے کے بغیر روپیہ لگایا جا سکتا تھا اور بڑے فائدے کی امید تھی۔ ایما کو پتا چلا کہ میں کتنا روپیہ کما سکتی تھی تو وہ دل ہی دل میں پیچ و تاب کھانے لگی۔ حاکم کہنے لگا، آپ میرے پاس کیوں نہیں آئیں؟ پتا نہیں، ایما نے کہا۔ کیوں؟ کیا آپ مجھ سے اتنا ڈرتی ہیں؟ مجھے آپ سے شکایت کرنی چاہیے۔ اب تک ہم ایک دوسرے سے واقف بھی نہیں ہیں، لیکن مجھے آپ سے بڑی عقیدت ہے، یقین مانیے گا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کے ایما کا ہاتھ پکڑ لیا اور بڑے بے صبرے پن سے چوما، پھر اسے اپنے گھٹنے پر رکھ لیا اور بڑے پیار کے ساتھ انگلیوں سے کھیلنے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ چپکے چپکے محبت بھی چھانٹتا جاتا تھا۔ اس کی بے جان سی آواز ایسی معلوم ہوتی تھی جیسے کوئی چشمہ بہہ رہا ہو۔ اس کی اینک پر جو روشنی پڑ رہی تھی اس کی وجہ سے آنکھوں میں ایک چمک آ گئی تھی اور اس کا ہاتھ ایما کا بازو دبانے کے لیے آستین پر کھسکتا چلا آ رہا تھا۔ ایما کو اپنے گال پر اس کا پھولا ہوا سانس لگتا محسوس ہوا۔ وہ اس شخص سے تنگ آتی جا رہی تھی۔ وہ ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، جی میں انتظار کر رہی ہوں۔ کس چیز کا؟ حاکم ایک دم سے زرد ہو کر بولا، روپے کا۔ لیکن پھر بہت ہی شدید نفسانی خواہش کے ہیجان سے مغلوب ہو کر بولا، اچھا ہاں۔ اس نے اپنے ڈریسنگ گاؤن کا بھی خیال نہیں کیا اور گھٹنوں کے بل گھسٹتا ہوا ایما کی طرف چلا۔ ذرا تو رحم کھاؤ، تھوڑی دیر ٹھہرو، مجھے تم سے بڑی محبت ہے۔ اس نے ایما کی کمر پکڑ لی۔ مادام بواری کا چہرہ لال انگارا ہو گیا۔ وہ غضبناک چہرہ بنا کر پیچھے ہٹ گئی اور چیخ کے کہا، آپ میری مصیبت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ کو تو میرے اوپر ترس آنا چاہیے، میں اپنے کو بیچنے کے لیے تھوڑے ہی آئی ہوں۔ اور وہ باہر چلی گئی۔ حاکم ہکا بکا وہیں کا وہیں کھڑا رہ گیا اور اس کی آنکھیں اپنی زرکار سلیپروں پر گڑی کی گڑی رہ گئیں۔ یہ سلیپریں کسی محبوبہ نے تحفے میں دی تھیں۔ انہیں دیکھ کر اسے آخر کچھ تسلی ہوئی۔ پھر اس نے سوچا کہ ممکن تھا وہ اس معاملے میں حد سے آگے بڑھ جاتا۔ کیسا بدماش ہے، کیسا کمینہ ہے، کیسی ذلیل حرکتیں کرتا ہے۔ جب وہ سڑک کے درختوں کے درمیان لڑکھڑاتی ہوئی تیز تیز اڑی چلی جا رہی تھی تو اس نے دل ہی دل میں کہا، اس ناکامی کی مایوسی نے اس بے شرمی اور اس توہین پر اس کا غصہ اور بھی بڑھا دیا۔ اسے ایسا معلوم ہوا جیسے قدرت اس کا پیچھا کر رہی ہو اور کسی طرح معاف نہ کرتی ہو۔ اس سے اس کی خود پرستی اور بھی بڑھ گئی اور اس نے آج تک اپنے لیے اتنی عزت اور دوسروں کے لیے اتنی نفرت کبھی محسوس نہیں کی تھی جتنی آج کر رہی تھی۔ اس کے اندر جنگ کا ایسا جذبہ بیدار ہوا تھا کہ وہ بالکل ہی بدل گئی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ سب مردوں کو پیٹے، ان کے منہ پر تھوکے اور انہیں کچل ڈالے۔ وہ زرد غصے سے پاگل، لرزتی کانپتی، آنسوؤں سے دھندلائی ہوئی آنکھوں سے خالی افق میں کچھ ڈھونڈتی ہوئی سیدھی چلی جا رہی تھی، اور جس نفرت سے اس کا گلا گھٹا جا رہا تھا اس میں گویا اسے لطف آ رہا تھا۔ جب اسے اپنا گھر نظر آیا تو اس کے اوپر مردنی سی چھا گئی۔ اس سے آگے بڑھا نہیں جا رہا تھا مگر گھر جانا بھی ضروری تھا، پھر وہ بھاگ کے جا بھی کہاں سکتی تھی۔ فیلیسیتے دروازے پر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، ایما نے کہا، اور کوئی پاؤ گھنٹے تک وہ دونوں یوویل کے ایسے آدمیوں کے نام سوچتی رہی جو شاید ایما کی مدد کرنے کو تیار ہو جائیں۔ لیکن فیلیسیتے جب کسی کا نام لیتی تو ایما ہر دفعہ یہی جواب دیتی، ناممکن، وہ لوگ کبھی مدد نہیں کریں گے، صاحب بھی آتے ہی ہوں گے، مجھے معلوم ہے، تم میرے پاس سے جاؤ۔ وہ ہر ممکن کوشش کر چکی تھی، اب اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ جب چارلز گھر آئے گا تو اسے چارلز سے کہنا پڑے گا، یہاں سے جاؤ، یہ قالین جس پر تم چل رہے ہو اب ہمارا نہیں رہا۔ خود اپنے گھر میں ایک کرسی، ایک سوئی، ایک تنکا تک تمہارا نہیں رہا، میں نے تمہیں برباد کر دیا ہے۔ وہ زور سے آہ بھرے گا، پھر وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے گا، اور آخر جب صدمہ کم ہو جائے گا تو وہ اسے معاف کر دے گا۔ ہاں، ایما نے دانت پیستے ہوئے کہا، وہ مجھے معاف کر دے گا، وہ شخص جسے میں 1,00,000 روپے میں بھی معاف نہیں کر سکتی۔ آخر وہ مجھ سے آ کے ملا ہی کیوں؟
میں اسے کبھی معاف نہیں کر سکتی، کبھی نہیں۔ اپنے اوپر بواری کی اس فوقیت کا خیال آیا تو وہ بہت جھنجھلائی۔ پھر ایک بات یہ تھی کہ چاہے ایما قبولے یا نہ قبولے، مگر اسی وقت تھوڑی دیر بعد، کل، کبھی نہ کبھی چارلز کو اس حادثے کا پتہ ضرور چل جائے گا۔ چنانچہ اسے اس ہولناک منظر کا انتظار کرنا پڑے گا اور چارلز کی بلند ہمتی کا بار بھی اٹھانا پڑے گا۔ اس کا پھر جی چاہا کہ لیوریو کے پاس چلوں، مگر اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اپنے باپ کو خط لکھے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی، اور جب اس نے گلی میں گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنی تو شاید وہ پچھتانے لگی کہ میں نے حاکم کی بات کیوں نہ مان لی۔ یہ چارلز ہی تھا، وہ پھاٹک کھول رہا تھا، اس کا رنگ چونے کی دیوار سے بھی زیادہ سفید ہو رہا تھا۔ ایما دوڑ کے زینے کی طرف گئی اور بھاگتی ہوئی چوک میں جا پہنچی۔ میئر کی بیوی نے، جو گرجا کے سامنے کھڑی لیستی بودوا سے باتیں کر رہی تھی، اسے ٹیکس وصول کرنے والے کارندے بینے کے یہاں جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ دوڑی دوڑی مادام کاروں کے پاس گئی اور یہ دونوں عورتیں اوپر والی کوٹری میں پہنچی۔ وہاں انہوں نے اپنے سامنے ایک کپڑا ٹانگ دیا اور آرام سے اس طرح بیٹھ گئیں کہ بینے کا سارا کمرہ نظر آتا رہے۔ بینے اپنی کوٹری میں اکیلا تھا۔ وہ اپنی خرات پر ہاتھی دانت کے ایک عجیب و غریب کھلونے کی نقل اتار رہا تھا۔ یہ کھلونا ستون کی طرح سیدھا تھا اور اس میں ہلال اور چھوٹے چھوٹے کھوکھلے گولے تھے جو ایک دوسرے کے اندر پھنستے چلے گئے تھے، اور یہ کھلونا بالکل بیکار تھا۔ بینے آخری حصہ تیار کر رہا تھا اور اب اس کی منزل قریب آ گئی تھی۔ کوٹری کی دھندلی دھندلی روشنی میں اس کے اوزاروں سے ایسی سفید سفید ریت اڑ رہی تھی جیسے بھاگتے ہوئے گھوڑے کی ٹاپوں سے چنگاریوں کی بارش ہو رہی ہو۔ خرات کے دونوں پہیے گھر گھر چل رہے تھے۔ بینے مسکرا رہا تھا، اس کی ٹھوڑی جھکی ہوئی اور نتنے پھیلے ہوئے تھے۔ مختصر یہ کہ وہ ایک ایسی خوشی میں سرمست تھا جو صرف ان معمولی قسم کی مشغولیتوں سے پیدا ہوتی ہے جو ذرا ذرا سی دقتیں پیش کر کے دماغ کی تفریح کا سامان فراہم کرتی ہیں، اور جن سے ان لوگوں کو وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے جس سے آگے ان کا دماغ جا ہی نہیں سکتا۔ او ہو، وہ رہی، مادام تواش نے چیخ کے کہا، لیکن خرات کی گھڑگھڑاہٹ کی وجہ سے یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کہہ کیا رہی ہے۔ آخر ان دونوں عورتوں کو کچھ فرانک کا سا لفظ سنائی دیا اور مادام تواش نے نیچی آواز میں کہا، وہ بینے سے درخواست کر رہی ہے کہ مجھے ٹیکس ادا کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت اور دے دو۔ معلوم تو یہی ہوتا ہے، دوسری نے جواب دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ ادھر سے ادھر ٹہل رہی ہے اور تولیوں کے چھلے، شمعدان اور زینے کی سلاخیں دیکھ رہی ہے، اور بینے بڑے اطمینان کے ساتھ اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیر رہا ہے۔ تمہارے خیال میں وہ اسے کس چیز کا آرڈر دینا چاہتی ہے؟ مادام تواش نے کہا۔ کیوں؟ وہ کچھ بیچتا تھوڑی ہی ہے، پڑوسن نے اعتراض کیا۔ بینے اس طرح آنکھیں پھاڑے سن رہا تھا جیسے بات اس کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ وہ کچھ ملتجیانہ اور ملاطفت آمیز انداز میں باتیں کرنے لگی۔ ایما اس کے قریب آ گئی اور اس کا سینہ زیر و زبر ہونے لگا۔ اب وہ دونوں کے دونوں خاموش تھے۔ کہیں وہ اسے ورغلا تو نہیں رہی؟ مادام تواش نے کہا۔ بینے کے کان تک سرخ ہو گئے۔ ایما نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ او ہو، اب تو انتہا ہو گئی۔ اور واقعی ایما کی تجویز کچھ کراہیت انگیز ضرور تھی، کیونکہ بینے، جو کافی بہادر آدمی تھا، بوتزا اور لوتزا کی جنگوں میں لڑ چکا تھا اور فرانسیسی لڑائیوں میں بھی شریک رہا تھا، اور اس کے لیے تمغے کی بھی سفارش ہوئی تھی، ایک دم ایما سے جتنا بھی دور ہو سکا ہٹ گیا، جیسے سانپ نظر آ گیا ہو، اور چیخ کے بولا، مادام، آپ کا مطلب کیا ہے؟ اس قسم کی عورتوں کو تو 100 کوڑے لگنے چاہیے، مادام تواش نے کہا۔ مگر یہ گئی کہاں؟ مادام کاراں بولی۔ کیونکہ جب وہ آپس میں باتیں کر رہی تھیں تو ایما غائب ہو گئی۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ وہ گراند ریف پر جا رہی ہے۔ وہ داہنی طرف مڑی جیسے قبرستان کا رخ ہو۔ یہ دیکھ کر دونوں عورتیں طرح طرح کی خیال آرائیاں کرنے لگیں کہ آخر ایما کی اس حرکت کے کیا معنی ہیں۔ رولے، ایما نے دایا کے یہاں پہنچ کر کہا، میرا گلا گھٹ رہا ہے، میرے بند کھول دو۔ وہ ہچکیاں لیتی ہوئی بستر پر گر پڑی۔ دایا نے اس کے اوپر ایک پیٹی کوٹ ڈال دیا اور پاس کھڑی ہو گئی۔ پھر جب اس نے کوئی جواب ہی نہ دیا تو بیچاری دایا ہٹ گئی اور چرخہ لے کے سن بٹنے لگی۔ اسے بند کرو۔ ایما سمجھی کہ بینے کی خرات کی آواز آ رہی ہے اور آہستہ سے بولی، انہیں تکلیف کیا ہے؟ نرس نے دل ہی دل میں کہا، یہ یہاں کیوں آئی ہیں؟ ایما کے اوپر ایک ہیبت سی طاری تھی اور وہ گھر سے بھاگ جانا چاہتی تھی، چنانچہ اسی جھونک میں وہ یہاں چلی آئی تھی۔ وہ کمر کے بل بے حس و حرکت لیٹی تھی اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اسے چیزیں بڑی دھندلی دھندلی نظر آ رہی تھی، حالانکہ وہ انہیں صاف صاف دیکھنے کی احمقانہ کوشش برابر کیے جا رہی تھی۔ وہ دیوار پر ٹنگی ہوئی 2 دھواں دیتی ہوئی مشلوں اور ایک بڑی سی مکڑی کو تکے جا رہی تھی جو اس کے سر کے اوپر ایک کڑی کی دراڑ میں رینگ رہی تھی۔ آخر اس کے خیالات کچھ مجتمع ہونے لگے۔ اسے یاد آیا کہ ایک دن لیوں، اسے بھی کتنا زمانہ گزر گیا، دریا پر سورج چمک رہا تھا اور ہوا میں پھولوں کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔
اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کسی تیز چشمے میں بہی چلی جا رہی ہو، اور اسے پچھلا دن یاد آنے لگا۔ کیا وقت ہو گیا؟ اس نے پوچھا۔ میئر رولے باہر گئی، جدھر آسمان سب سے زیادہ روشن تھا اس طرف کو داہنے ہاتھ کی انگلیاں اٹھائیں، آہستہ آہستہ چلتی ہوئی واپس آ کے بولی، کوئی 3 بجے ہوں گے۔ اچھا، شکریہ شکریہ، کیونکہ اب وہ آنے والا ہوگا، اسے کچھ روپیہ مل گیا ہوگا، مگر شاید وہ گھر جائے گا، اسے یہ خیال تھوڑے ہی ہوگا کہ میں یہاں ہوں۔ اس نے دایا سے کہا کہ بھاگ کے میرے گھر جاؤ اور اسے یہاں لے آؤ، جلدی کرو۔ مگر بیگم صاحب، جا تو رہی ہوں۔ اب اسے تعجب ہونے لگا کہ مجھے شروع سے ہی لیوں کا خیال کیوں نہیں آیا۔ کل اس نے وعدہ کیا تھا، وہ اپنے قول سے پھرے گا نہیں، اور اسے اپنے تصور میں نظر آنے لگا کہ میں لیوریو کے یہاں ہوں اور اس کی میز پر 3 نوٹ پھیلا رہی ہوں۔ پھر بواری کو سمجھانے کے لیے کوئی بات گڑنی پڑے گی۔ کیا بات ہونی چاہیے؟ دایا کو گئے ہوئے بہت دیر ہو گئی، مگر چونکہ جھوپڑی میں کوئی گھڑی نہیں تھی اس لیے اس نے سمجھا کہ میں وقت کا اندازہ غلط لگا رہی ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی باغ میں ٹہلنے لگی۔ وہ ٹٹی کے قریب والی پگڈنڈی پر چلی گئی اور پھر اس امید میں فوراً لوٹ آئی کہ شاید دایا دوسری سڑک سے واپس آ گئی ہوگی۔ وہ انتظار کرتے کرتے تھک گئی۔ اس کے دل میں طرح طرح کے اندیشے پیدا ہونے لگے جنہیں وہ دل سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے یہ بھی ہوش نہیں رہا کہ مجھے یہاں بیٹھے 1 صدی ہوئی ہے یا 1 لمحہ۔ وہ ایک کونے میں جا کے بیٹھ گئی، آنکھیں بند کر لیں اور کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو وہ ایک دم سے کود کر کھڑی ہو گئی۔ ابھی وہ بولنے بھی نہ پائی تھی کہ میئر رولے نے اسے بتایا، آپ کے گھر تو کوئی بھی نہیں۔ کیا؟ کوئی بھی نہیں؟ اور ڈاکٹر صاحب بیٹھے رو رہے ہیں، وہ بار بار آپ کو پکار رہے ہیں اور لوگ آپ کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ ایما نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ چاروں طرف دیکھنے لگی اور اس کا سانس زور زور سے چلنے لگا۔ دایا نے اس کا چہرہ دیکھا تو ڈر کے اضطراری طور پر پیچھے ہٹ گئی۔ وہ سمجھی کہ ایما پاگل ہو گئی ہے۔ دفتن ایما نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور زور سے چیخی، کیونکہ رودولف کا خیال اس کی روح میں اس طرح آ نکلا تھا جیسے اندھیری رات میں بجلی چمک جائے۔ وہ بڑا نیک، بڑا نرم مزاج اور دل والا تھا۔ اس کے علاوہ اگر وہ ایما کی مدد کرنے میں ہچکچاتا تو وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ 1 لمحے کے اندر اندر اپنی کھوئی ہوئی محبت اس کے دل میں بیدار کر دیتی اور وہ مدد کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ چنانچہ وہ لاؤشت کی طرف چل پڑی۔ وہ بالکل نہیں سوچ رہی تھی کہ تھوڑی دیر پہلے میں جس بات سے ناراض تھی اب خود اسی بات کے لیے دوڑی دوڑی جا رہی ہوں۔ اسے اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ میں طوائف بنے جا رہی ہوں۔